السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی بے وطن قوم کی، اور یہ ہیں کرد۔ ایک ایسی قوم جو تعداد میں کروڑوں میں ہے مگر آج تک اپنی کوئی باقاعدہ ریاست قائم نہیں کر سکی۔ یہ ولاگ کسی جذباتی نعرے پر نہیں بلکہ تحقیق پر مبنی ہے، اور یہ تحقیق کی ہے معروف لکھاری اور محققہ سارہ شمیم صاحبہ نے۔ ان کے مطابق حالیہ دنوں میں شام ایک بار پھر عالمی خبروں کا مرکز ہے، جب شامی حکومت اور کردوں کی قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا چکا ہے۔ یہ معاہدہ 14 سالہ خون ریزی خانہ جنگی کے بعد شام کو متحد کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز شامی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ شام ڈیموکریٹک فورسز کے زیر کنٹرول علاقوں کا انتظام واپس سنبھال لے گی۔ صدر احمد الشرا کے مطابق شامی فوج 3 اہم صوبوں رقہ، دیر زور اور الحسکہ کا کنٹرول مرحلہ وار سنبھالے گی۔ شامی وزارت دفاع کے مطابق حکومتی فورسز الحسکہ شہر کے مضافات تک پہنچ چکی ہے، تاہم میڈیا سے حاصل ہونے والی خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاہدے کے باوجود گزشتہ روز فائرنگ اطلاعات سامنے آئی ہیں، خاص طور پر الشدادی کے علاقے میں جہاں داعش کے قیدیوں کی جیل واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل ابھی نازک مرحلے میں ہے۔ اس معاہدے کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شام ڈیموکریٹک فورسز شام کی وزارت دفاع اور وزارت داخلہ میں ضم کی جائیں گی، یعنی الگ ملیشیا نہیں چلے گی بلکہ ریاستی ڈھانچے کا حصہ ہوں گے یہ علیحدگی پسند۔ تجزیہ کار عمر ابو لیلہ، جو ایک بڑا نام ہے عرب میڈیا میں، اور ان کی تحقیق اور ان کے کالم، ان کی ریسرچ جو ہے وہ بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے، ان کے مطابق ہم اس وقت خطے میں شام ڈیموکریٹک فورسز کی تدریجی خاتمے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کرد کون ہیں اور یہ تنازع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کرد ایک قدیم قوم ہے جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تاریخی علاقوں میں صدیوں سے آباد ہیں۔ آج یہ علاقے جنوب مشرقی ترکی، شمال مشرقی شام، شمالی عراق، شمال مغربی ایران اور جنوب مغربی آرمینیا میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان تمام علاقوں کو مجموعی طور پر کردستان کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے کردوں کی تعداد تقریباً 3 سے 4 کروڑ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ زیادہ تر کرد سنی مسلمان ہیں، مگر ان میں شیعہ، علوی، یزیدی اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ کردی زبان ایرانی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے کئی لہجے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کرد بے وطن کیوں ہیں؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 کے معاہدہ سیورے، جو بڑا مشہور معاہدہ ہے جس کو ترکی کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے، میں اسی معاہدے کے تحت کردستان کو خود مختاری دینے کی ایک تجویز دی گئی تھی، مگر یہ معاہدہ نافذ نہ ہو سکا، جو بعد ازاں خلافت عثمانیہ کے خاتمے والی جو 1923 کا معاہدہ ہے، بہت مشہور معاہدہ جسے اکثر ترکی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، معاہدہ لوزین۔ معاہدہ لوزین میں کردستان کے تصور کو ختم کر دیا گیا۔ تب سے کرد مختلف ریاستوں میں بٹے اور بے وطن چلے آ رہے ہیں۔ شام میں کرد آبادی تقریباً 10% ہے۔ 1962 میں الحسکہ ایک مردم شماری کے ذریعے الحسکہ میں جو مردم شماری ہوئی اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1,20,000 کردوں سے شامی شہریت چھین لی گئی، جو حافظ الاسد کی حکومت میں کردوں کے ساتھ ایک ناروا سلوک برتا گیا۔ یہ بے وطنی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور 2011 میں شام کی خانہ جنگی شروع ہوئی۔ 2012 میں حکومت نے کرد علاقوں سے فوج نکالی اور کردوں نے خود اپنی اس ایریے کا جہاں پر کردوں کی اکثریت تھی اس کا انتظام خود سنبھال لیا۔ داعش نے حملے کیے، کرد فورسز نے مزاحمت کی اور بعد میں 2015 میں شام ڈیموکریٹک فورسز کا قیام عمل میں آیا۔ 2017 میں داعش سے جب رقہ کا ایریا، علاقہ اور خطہ جو ہے وہ جب آزاد کرایا تو 2019 میں داعش کا آخری علاقہ باغوس تھا، اس پر بھی ڈیموکریٹک فورسز جو تھیں انہوں نے قبضہ کیا اور داعش کو وہاں سے چلتا کیا۔ دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی معزولی کے بعد احمد الشرا کی حکومت نے شام کو دوبارہ متحد کرنے کا وعدہ کیا، اور اب یہ وعدہ عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک سرکاری فرمان احمد الشرا نے کردوں کی شناخت کے حوالے سے اور ان کی شہریت کے حوالے سے باضابطہ طور پر جاری کیا۔ اس فرمان میں قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا گیا اور احمد الشرا جو اس وقت شام کے عبوری صدر ہیں، انہوں نے واضح کیا کہ نہ کسی عربی کو کسی کرد پر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی کرد کو کسی عرب پر، اور اسی طرح نہ ہی کسی ترک کو کسی کرد پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ فضیلت کا معیار اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے وہ صرف تقوی ہے۔ یہ الفاظ نعرہ نہیں، ریاست سازی کا فلسفہ ہیں۔
یہی وہ مقام ہے جہاں احمد الشرا ایک عام سیاستدان نہیں بلکہ ایک مدبر رہنما کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ قوم پرست سیاست کی بجائے وطن کی محبت وحدت کے قائل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ طویل جنگ اور انتشار کے بعد شام کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شام میں اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ اس کا پیغام بالکل واضح ہے۔ شام صرف عربوں کا نہیں، کردوں کا بھی ہے اور ترکمانوں کا بھی اور تمام اقلیتوں کا بھی۔ اگر شام کو پرامن ملک بنانا ہے تو تمام قومیتوں کو ایک ساتھ رہنا ہوگا، نفرتیں ختم کرنی ہوں گی اور مستقبل کو مشترکہ بنانا ہوگا۔ یہی قیادت ہوتی ہے جو ماضی کے زخم نہیں گنواتی بلکہ مستقبل کی سمت دکھاتی ہے۔